السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ قرآن پاک کی حقانیت کے بارے میں بڑا خطرناک ایک سوال ہے۔ سائل کہتے ہیں صحیحین میں آیت رجم اور مسلم شریف میں رضاعت کی آیت کا قرآن میں ہونا، یعنی رضاعت کبیر میرا خیال، اور کتاب الایمان میں انذر عشیرتک الاقربین، یہ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت ہے، اس کے ساتھ اضافی الفاظ جو اب موجود نہیں ہیں وہ ان روایات میں ہیں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں، انذر عشیرتک الاقربین، یہ انہوں نے مسلم کا لکھا ہوا، یہ بخاری میں ہے۔ یہ جو بات ہے نا آخر کی، یہ کتاب الایمان میں انذر عشیرتک الاقربین، یہ کتاب الایمان صحیح بخاری کی ہے، میں نے تو وہاں پڑھے میں وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں، عزیز جو تمہارے جو قریش ہے، ان کو دعوت دو، اور آگے وَرَحْتُکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ یہ اضافی الفاظ اس سوال میں انہوں نے بتایا، میں آپ کو اضافی الفاظ مجھے یاد ہیں الحمدللہ زبانی، تو قرآن کے طور پر نہیں میں نے یاد کیے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں یہ تو اب قرآن میں موجود نہیں ہے، اب موجود نہیں ہے، تو ان روایات کو قبول کر کے صحیح موقف اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تفسیری کلمات ہیں، تو یہ تو کچھ کہتے ہیں یہ منسوخیت تلاوت ہے، تو یہ تو روایت کے الفاظ کے ساتھ مطابقت ہی نہیں رکھتے۔ اب یہ آپ نے مجھے وہ بھی باتیں کہہ دی جس میں میں اپنے الفاظ بھی شامل نہیں کر سکتا۔ میری بات سنیں بھائیو، میں نے آپ کو الحمدللہ قرآن پاک کی حقانیت، اس کی حفاظت، کیسے یہ اترا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، وہ اس پہ میری ایک تفصیلی ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپلوڈ جب ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ہو چکی ہو پہلے سے، کیونکہ ابھی 2 ہفتے پہلے وہ بنی تھی، وہ سنیں آپ، ٹھیک ہے۔ وہ سن کے آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں۔ اگر آپ اس ریکارڈنگ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے میری وہ 10 منٹ کی ریکارڈنگ نہیں سنی، صرف 10 منٹ ہے، زیادہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، یا آخری اس کا کلام ہے، اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے اس کلام کے بارے میں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ اس کے بارے میں یہی نہ جانتے ہوں کہ وہ اترا کیسے اور محفوظ کیسے ہوا، پھر اس سوال پہ آئیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں سنا اور آپ ڈائریکٹ اس پہ چھلانگ مار رہے ہیں نا، تو سوری ٹو سے میں اس پہ 15-20 منٹ بھی بولتا رہوں گا تو مجھے بہت ساری باتیں پرانی ریپیٹ کرنی پڑیں گی۔ پلیز آپ اس کو پہلے سنیں، ایمان تازہ کریں، انشاءاللہ ایمان پکا کریں، پھر اس کے اوپر آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں، یہ بات آپ نا ایک نوٹ کر لیں کہ احادیث مبارکہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی جب تدوین ہوئی نا، تو اس وقت یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ بہت ساری چیزیں حفظ کی گئیں، بہت ساری چیزیں لکھی گئیں، کچھ علم لکھا ہوا تھا حدیث کا، کچھ حفظ کیا ہوا تھا۔ اب جب ایسا ہوتا ہے نا، تو حدیثوں کے متن جو ہوتے ہیں نا، متون، بہت سارے محدثین ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، ایک سمجھے بلائنڈر کے ساتھ کام کریں گے، جی میں نے صرف سند کو دیکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں متن دیکھوں گا، جو متن سے مراد دا باڈی آف دا حدیث، ٹیکسٹ، اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں دیکھنا، فلاں سے سنا، حدثنا عن فلان ابن فلان فلان، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ او ہو یہ تو میرے عقیدے سے خلاف جاری، تو میں اس کو کہیں چینج ہی نہ کر دوں، ایمان میرا نہ متزلزل ہو جائے۔ بڑا خیال کیا جاتا تھا، بہت سارے محدثین متن دیکھتے ہی نہیں تھے، سبحان اللہ، اور اسی لیے ان کو امت کا بڑا ایماندار گروہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بھائیو، کیا آپ اس میں نہیں جانتے اس بات کو کہ احادیث میں آپ ایک ہی کتاب میں اسی چیپٹر میں 5 حدیثیں دیکھیں گے، ایک میں بات کچھ ہے، دوسری میں تھوڑی سی مختلف ہے، تیسری میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ اسی لیے علماء اسلام ان کا استنباط کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر تم اولی الامر کے پاس جاؤ گے تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، وہ استنباط کریں گے، آپ کو کوریلیشن کے ساتھ کمبائن کر کے آپ کو صحیح انفارمیشن دیں گے ود اے پراپر انڈرسٹینڈنگ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے اختلاف سے بچنے کے لیے، سورہ نساء میں 5ویں سپارے کے نصف سے 1 صفحہ پہلے یہ آیت ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ ان روایات کی بنیاد پہ میں اللہ کی کتاب کے اوپر کیسے حملہ کروں۔ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، دیکھیں اس کا یہ جواب محدثین خود دیتے رہے ہیں، جنہوں نے بعد میں متن دیکھے نا، جیسے امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، شارح صحیح البخاری، اور ان کی بخاری کی یہ شرح ایک وہ مایہ ناز علمی شاہکار ہے جس کو پوری امت ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔
دوست بھی اور جو دوست نہیں ہے تھوڑے سے وہ بھی، سب اس سے اپنا فائدہ لیتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں بھائی کہ وہاں پہ یہ باتیں جو ہیں یہ محدثین آگے بعض دفعہ ان کو متن جب حدیثوں کے پہنچے بعض دفعہ غلطی ہو جاتی، بعض دفعہ املا کی غلطی ہو جاتی۔ ایسی کئی آیات ہیں قرآن پاک کی جس میں محدث جو لکھ رہا ہے وہ آیت اپنے حافظے سے لکھ رہا ہے نا، تو وہ لکھتے لکھتے وہ غلطی کر گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے قرآن کی حقانیت پہ کوئی حملہ نہیں ہوتا، وہ خبر متواتر ہے۔ یاد رکھیں قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن کا تعارف سن لیجئے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا سورہ زمر کے اندر، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کتنی خوبصورت حدیث کو نیچے اتارا آسمانوں سے، ہیں جی، کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ احسن الحدیث ہے، بہترین حدیث، وہ خبر متواتر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ خبر متواتر، کنٹینیوس رپورٹ۔ ایسا نہیں کہ ایک حدیث کی تو جو سند ہے اس میں ہو سکتا ہے بتانے والے 2 ہوں 3 ہوں، یعنی فرض کریں میرے والد صاحب نے بھی آپ کو کینیڈا جانے کی ڈائریکشنز بتا دیں، ہو سکتا ہے آپ کے دادا ابو جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو کینیڈا کا میپ دیا ہو، 2-3 لوگ ہوں گے، مگر متواتر وہ ہے جس کی سمجھے ایسی صداقت ہے کہ وہ آسمان کے سورج کی طرح جسے آپ کو یقین ہے نا ویسے ہے، وہ خبر متواتر ہے۔ یہ خبر احاد۔ اب ایک حدیث کے اندر جہاں ایک جگہ آیا ذکر کہ وہاں محدث نے آگے لکھ دیا وَرَحْتُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا تو وہ تفسیری جملے اس نے لکھے جو اس نے وہاں سما میں آئے اس کے، یا وہ جو سنا رہا ہے اس کو حدیث اس کے حفظ میں غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ منسوخ ہو گیا، پہلے پڑھا جاتا تھا اب نہیں پڑھا جاتا، یہ بھی ایک بڑا اچھا ایکسکیوز دیا ہوا ہے، لیکن اس سے کوئی بات نہیں بنتی۔ اس میں صحیح بات وہی ہے جو زیادہ محدثین، اکثر محدثین نے کہی، زیادہ تو نہیں، کافی سارے ہیں محدثین جو کہتے ہیں بھائی یہ بعض دفعہ کاتب کی غلطی ہوتی ہے، حافظ کی غلطی ہوتی ہے، حافظ حدیث کی، اس کا قرآن اور حدیث کا حفظ مکس اپ بھی ہو سکتا ہے، اٹ از ویری مچ پاسبل۔ میں اللہ کی کتاب الحمدللہ جانتا ہوں، میرے ساتھ ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہے میں آیت ایک پڑھوں پہنچا کسی اور جگہ ہوتا ہوں، تو اس مسٹیک کی بنیاد پہ آپ قرآن پہ شک کر سکتے ہیں۔ یہ جرم جو ہے نا قرآن پہ شک میں ڈالنے والا، یہ اس امت میں اپنے لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہے اور کچھ غیروں نے بھی کیا ہے۔ غیر مسلموں نے کیا کام کیا کہ آپ کی اس طرح کی حدیثوں کو اٹھا کے انہوں نے پبلش کر کے عوام کے سامنے رکھ دیا کہ یہ دیکھیں جی یہ ان کا قرآن محفوظ ہے، ان کی تو اپنی حدیثیں بتا رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مجھے 10 آیتیں بھول گئیں، کوئی کہہ رہا ہے مجھے 2 سورتیں بھول گئیں۔ بھائی اللہ کے بندو، آپ کے پاس 2 ہی باتیں رہ جاتی ہیں کہ آپ یا تو کہیں کہ یہ اس راوی کی غلطی ہے، مانیں اس بات کو، بے شک سند صحیح ہے، راوی کو حفظ میں غلطی نہیں ہو سکتی، خبر واحد سے خبر متواتر کو آپ کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ سیدھی بات کریں، سیدھا کان پکڑیں، یا آپ اتنا کہہ دیں یار املا کی غلطی ہے، یا آپ اس کو جو ہے چلو منسوخ تلاوت بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اس سے آپ قرآن کی صداقت کو نہیں چیلنج کر سکتے۔ اس سے صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی بتانے والے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا یہ منہج شروع سے رہا ہے۔ اس دور میں کچھ علماء نے یہ کام کیا تو لوگوں نے ان پہ حملے کیے، ان پہ تکفیر تک، ان کی سمجھیں گردنوں تک ہاتھ پہنچ گئے ان کے۔ یہ کام ہماری ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کرتی تھی۔ کسی نے آ کے کہا جیسے کہ تمہیں پتہ ہے فلاں آپ کو پتہ ہے، یا آپس میں بات کرے، یار سنا تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ تو اماں عائشہ نے کہا میرا جسم کانپ گیا تمہاری یہ بات سن کے۔ تابعین آپس میں بات کر رہے تھے، یا ایک صحابی اور ایک تابعی تھا، صحیح بخاری مسلم متفق علیہ روایت۔ آپ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، تم اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، 7ویں سپارے کے آخری صفحے پہ آیا تھا۔ تو کہتی ہیں تمہیں قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کو تو کوئی آنکھ پہنچ نہیں سکتی، تم نے کیسے اللہ کے بارے میں یہ بات کہہ دی؟ میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، روح میرا کانپ گیا، تم نے کس قسم کی بات کی؟ تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ حدیث کا فہم جو ہے کہاں سے وہ لے رہی ہیں؟ اللہ کی کتاب سے۔ اللہ کی کتاب مقدم ہے، مہیمن ہے، اوپر ہے،
سپر سیڈ کرتی ہے، اوور رائٹ کرتی ہے. یہ ہماری ماں ہمیں خود سکھا رہی ہے. پھر وہاں پہ انہوں نے 3 باتیں بتائیں کہ اس امت میں جو تمہیں کوئی یہ بات کہے تو میں تمہیں قرآن سے اس کا جواب دیتی ہوں. پتہ یہ چلا کہ امت کے اندر اس منہج کی، اس فقہ کی، اس فہم کی بنیاد ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق، بنت صدیقہ مطلب صدیق کی بیٹی صدیقہ، انہوں نے اس کا جواب دیا ہمیں اللہ کی کتاب سے کہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا بتا رہی ہے. 3 باتیں آپ نے کہیں. جو کہ اللہ کے رسول کے بارے میں وہ کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بتائیں آپ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث کا سند بتاؤ، متن بتاؤ، یہ بتاؤ. پتہ یہ چلا کہ حدیث اور قرآن کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی یہ فقہ ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فقہ تھی کہ قرآن اور حدیث کا آپس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم وہ حدیث نہیں رہیں گے جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے. ضرور کہیں نہ کہیں کسی سے غلطی ہو گئی. بتائیں آپ. اب آج لوگ اٹھ کے ابو حنیفہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ. کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ دین کا ان کو الف بے پتہ نہیں ہوتی اور یہ لوگوں کی گردنوں اور داڑھیوں اور پگڑیوں کو اچھالنے میں تیار ہو جاتے ہیں. پھر اماں عائشہ پہ بھی فتویٰ لگے گا. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں بس آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ بات یہ نکلتی کہ یہ خبر واحد ہے، یہ راوی کو غلطی لگ سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے. چاہے وہ رضاعت والی آیتیں ہیں، وہ شیخ کبیر زانی والی آیتیں، کوئی اس کا قرآن کے ساتھ فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، یا جو وہ جو تھی نا سورہ شعراء والی آیت کے اس میں 2-3 لفظ ایکسٹرا اضافی ہیں، وہ واقعی راوی خود ایڈ کر رہا ہے. اس کو سننے میں دوسرے کے حافظے میں قرآن کے اندر مسٹیک ہو سکتی ہے، مگر جو مدون قرآن ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ کراس ویریفائی کرے گا. بالکل سیدھی سی بات ہے. اور خاص طور پہ قرآن کے بارے میں روایت ہے تو حدیث کو قرآن سے کمپیئر کیا جائے گا، اور الحمدللہ قرآن شروع سے سینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے. تو یہ ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مسلموں نے بھی، غیر مسلموں نے بھی، دوستوں نے بھی اور غیر دوستوں نے بھی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی کتاب کی حقانیت اور صداقت پہ ایمان، غیر متزلزل ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور ہم اس پہ عمل کریں اور اس سے ہم اپنے معاشرے کو بھی سنواریں. عمل کی کتاب ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. واللہ اعلم.